مولا علی پاک نے مٹانا گوارا نہیں کیتا ساری زندگی محبوب علیہ السلام پر محبت کی تھی اور آج دے دور دے اندر 14ویں 15ویں صدی دے اندر کچھ کیڑے ہی بولے اٹھ گئے نے جنہاں نو جناب آج صحابہ اور اہل بیت دے درمیان دشمنیاں نرونیاں نے اللہ کا قرآن بھی فرماتا ہے انہاں دے درمیان محبت ہے حضور کا فرمان بھی دسدا ہے اے آپے وچ پیار کرن والے آپس کے اندر محبت کرن والے نے آؤ میں ترمذی شریف کی روایت عرض کر جاواں جس نے راوی مولا علی خود نے حدیث پاک نظم دار و خواندہ پھر شان صدیق اکبر والے باب کے اندر بھی حدیث نہیں شان فاروق اعظم والے باب کے اندر بھی حدیث نہیں شان عثمان غنی والے باب کے اندر بھی حدیث نہیں شان مولا علی پاک دے باب وچ حدیث ترمذی شریف دے اندر حدیث ہے میرے محبوب علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں آج جڑا اہل سنت و جماعت کا نظریہ تے عقیدہ ہے جس نظریے نال جڑے جناب حد بنی نال صحابہ دا ادب دی عزت کی جاندی ہے درجہ بدرجہ جنہیں اسی اج مننے ہاں میرے آقا علیہ السلام خود بیان فرما رہے ہیں میرے محبوب علیہ السلام نے دعا فرمائی ہے دعا دا طریقہ سنیا دے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ ابو بکر نو برکت عطا فرمائے ابو بکر نو برکت عطا فرمائے اگے کی فرمایا میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اس واسطے کہ ابو بکر نے اپنی بیٹی میرے نکاح دے اندر دی ہے پہلی گل میرے محبوب علیہ السلام نے فرمائی کہ ابو بکر نے اپنی بیٹی میرے نکاح دے اندر دی ہے دوسری گل فرمایا کہ ہجرت دی رات نو ابو بکر نے مینوں کندھیاں تے اٹھایا ہجرت دی رات مینوں کندھیاں تے اٹھایا امام الانبیاء دے غلام اوے توجہ فرمایا جی غور کریا جی ہجرت دی رات مولا علی پاک میرے آقا علیہ السلام نے بستر تے سلایا ہے فرمایا علی فلانے دی امانت ہے میرے تو بعد انہاں دی امانت دے کے آ جانا ہے جدوں مولا علی پاک نو کہے کہ حضور اپنے گھروں نکلنا چاہیا کہ کافراں نے فاصلہ کی دیا جائے حضور نے ایک مٹی اٹھائی مٹھ مٹی اٹھا کے سنڈی کچھ وقت دے واسطے سارے کافر اٹھے ہو گئے مولا علی پاک فرماتے ہیں لوگوں ساری زندگی انہیں سکون والی اندر نہیں آئی جدو حضور نے اپنے بستر تے سوایا جدو ادو آئی کیویں سکون والی اندر اور کیویں سکون والی اندر نہ آوے سوان والے امام الانبیاء نے سون والے مولا علی شیر خدا نے اتے چادر بار کافر تلواراں لے کے کھلوتے نے کا ارادہ شہید کرنا ہے قتل کرنا ہے جدو آقا علیہ السلام نے ارادہ فرمایا کہ میں ابو بکر نو جا کے کہنا وا چل میرے نال ہجرت دے واسطے دروازے چوں باہر نکلے ادھی رات دا ٹائم ہے ابو بکر دست بستہ کھڑے نے ادھی رات میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر اللہ دی ذات نے میں حکم فرمایا ہجرت کا جبرائیل پیغام لے کے آئے نے جبرائیل میرے تو بغیر کسی نو ملے بھی نہیں میں علی کو دسیا علی کمرے دے اندر باہر نکلیا بھی نہیں پہلے کہ جبریل آئے آگ میں پیغام دیتا کہ اللہ کا حکم آ گیا ہجرت کر جاؤ جبرائیل میرے تو علاوہ کسی نو ملے نہیں میں علی کو دسیے علی کمرے دے اندر دے باہر نکلے ادھی رات نو ابو بکر تو تے کیویں کھڑا ہے امام الانبیاء نے غلاموں غور فرمایا نے تاجدار شفاعت نے عرض کی تھی اے معذات نہ والیا یا شہید سننے والیا سونیا یاد فرماؤ ایک دن مہینے مہینے سال گزر گئے نے تو سب فرمایا اللہ کا پیغام آئے گا
دے بندے نو اللہ دا پیغام آوے گا کل حضور نے نہیں کھولی فرمایا ایک اللہ دے بندے نو اللہ دا پیغام آوے گا کہ محبوب اے بندے ہجرت کر جا اپنے یاراں دے وچوں ایک یار نو نال لے جانا ہے ایک یار نو نال لے جانا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وضاحت نہیں فرمائی ہجرت کون کرے گا وہ دے کیڑے یار ہون گے کیڑے یار نال لے جانا ہے اے وضاحت نہیں کی تھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا ابو بکر تو کیویں تے کھڑا ہے ادھی رات دا وقت نہ جبریل تینوں دسیا ہے مولا علی نو پتہ ہے نہیں کمرے دے اندر ہے پھر تو کیویں کھڑا ہے رشیدی سونیا یاد فرماؤ تساں کیا سی ایک اللہ دے بندے نو اللہ دا پیغام آوے گا اونوں ہجرت دا حکم ہوئے گا اپنے یاراں دے وچوں ایک یار نوں لے جانا ہے سونیا او دن دے اج دا دن ہے ہر رات ابو بکر بھی تیرے دروازے تے گزر آوے ہر رات سونیا ابو بکر دی تیرے دروازے تے گزر جاندی ہے پھر غور فرمایا امام الانبیاء علیہ السلام میرا یہ موضوع نہیں میں پہلے چار جمعے عرض کر چکیا ہوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو جدو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے کندھیاں تے اٹھایا ہوئے گا ذرا کلیجے دے ہاتھ رکھ کے گل سنیا جے اللہ دی بندی ہے اللہ دے نبی دی ماں ہے اللہ دے نبی دی بیوی ہے نبی دی ولی ہے اگر او دے زمین دے قدم لگن پہاڑی دے کری ادھر دوڑے کدی ادھر دوڑے میرا رب قرآن دے اندر اعلان فرماندا ہے فرمایا ان الصفا پہاڑی دیو کے اللہ نے بندی دے قدم لگ جاؤں رب اونوں نشانیاں قرار دینا ہے جدے سینے دے امام الانبیاء دے قدم لگ جاؤں اودا کون مقام بیان کر سکدا او دی شان کون بیان کر سکدا ہے اودا رتبہ کون جان سکدا ہے میں عرض کر جاواں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی فرمایا اللہ اپنی بیٹی میرے نکاح دے اندر دی ہے یا اللہ ابو بکر واسطے برکت عطا فرما انہیں ہجرت دی رات نو مینوں کنیاں تے اٹھایا ہجرت دی رات نو کنیاں تے اٹھایا ہے ہجرت دی رات نو کنیاں تے اٹھایا ہے مفتی احمد یار خنیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے یا رامی دا صبر کیتا کھاچے یارا 11 میل دا سفر اگلے دن میری آجیرہ نال گل بھی ہوتی سی اس موضوع تے میں کہہ رہا سا کہ ابو بکر صدیق کنیاں تے اٹھا کے لوگ نشانے گئے آج کل کسی جرت والے بندے دا بھی انہی طاقت نہیں کہ پیدل کلے ہی ایک ساتھ تے توڑ دے ہو سکتا ہے کوئی میں نفی نہیں کہہ رہا لیکن انہی کسی دی مدنے کے ایک ساتھ اندر غارش طور تک پہنچ جاتے پیچھے خطرہ بھی ہوتا ہے ابو بکر صدیق کیویں لے گئے کیویں میں جرم کہہ رہا تھا میرا ایمان کے اندر طاقت ایمان سی ساری کائنات دی طاقتاں تے ابو بکر صدیق تے موڑیاں تے یار ساری کائنات دی طاقتاں موڑیاں تے ہن پھر او کیٹا مشکل سی او کیویں مشکل ہو سکتا ہے تو امام الانبیاء دے غلاموں عرض کر رہے ہیں 11 میل دا سفر کنیاں دے اٹھا کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیتا حضرت ابوبکر نے کیتا علیہ الصلوۃ والسلام نے کنیاں دے اٹھا کے حضور نے دعا فرمائی پروردگار ابوبکر دے رحم فرما انہیں ہجرت دی رات مینوں کنیاں دے اٹھایا ہے تیسری دعا جڑی ابوبکر صدیق واسطے حضور نے فرمائی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا اللہ ابوبکر دے رحم فرما انہیں بلال حبشی نو چھڑایا ہے
ایڈا سوکھا نہیں پھر اللہ دے رسول نے دعا فرمائی یا اللہ عمر نو برکت عمر نو برکت عطا فرما او جڑی دعا فرمائی تیرا جملہ حضور نے بولے آئے او وکھانا میں ذمہ دارا منان دا نہیں ترمذی دے اندر حدیث پاک ہے راوی خود مولا علی نے جڑی ترتیب بیان کر رہے ہیں امام الانبیاء فرما رہے ترتیب حضور بیان کر رہے ہیں راوی مولا علی پاک نے حدیث ترمذی دے اندر وکھانا میرا کام ہے دعا کی تھی یا اللہ عمر نو برکت عطا فرما اس واسطے کہ سچ بول رہا ہے سبحان اللہ اے سچ بول رہا ہے عمر سچ بول